رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ یہ مت سوچے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہوں کیسے مانوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہے، اللہ کے لیے جھک جائے۔ تم جو بھی علم سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، پر اللہ تمہیں علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم خود عمل نہ کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جو تم مرجھا رہے ہو، اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پردہ قید نہیں ہے، پردہ اس خوبصورتی کو چھپاتا ہے جو چھپانے کے لائق ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو صرف وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ دوست ایسے بناؤ جو مشورہ نہیں، مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ پیچھے سانپ۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہے۔ شکایتیں ہو تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لے تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ ذرا تصور کرے، اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مصلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ جل جلالہ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ اور مشکل وقت میں جب انسان اپنی جائیداد اور دوسری چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے تو خریدار اکثر دوست اور رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔